بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام طبرانی اپنی کتاب میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت صعصع بن ناجح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اسلام قبول کرنے کے لیے تشریف لائے۔ تو حضرت صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کر لیا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوچھو کیا بات ہے۔ تو حضرت صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا حضور دور جاہلیت میں کیے گئے اعمال کا اللہ پاک اجر دے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بتاؤ تم نے کون سا عمل کر دیا؟ تو حضرت صعصع بن ناجح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے 2 اونٹ گم ہو گئے تھے، میں ان کی تلاش کے لیے اپنے تیسرے اونٹ پر بیٹھ کر ایک جنگل کی طرف نکل گیا۔ تو جب وہ جنگل سے دوسری پار گیا تو وہاں پر ایک آبادی تھی، وہاں پر میں نے اپنے دونوں اونٹوں کو پا لیا۔ تو وہ ان دونوں اونٹوں کی نگرانی پر ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے اس بوڑھے شخص سے کہا کہ یہ دونوں اونٹ میرے ہیں۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ یہ چرتے چرتے میرے پاس آ گئے تھے، اگر تمہارے ہیں تو انہیں لے جاؤ۔ تو انہی باتوں میں اس نے پانی بھی منگوا لیا اور تھوڑی سی کھجوریں بھی منگوا لی۔ تو باتوں باتوں میں ابھی پانی پی ہی رہا تھا تو اندر سے گھر سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ تو اس بوڑھے شخص نے کہا کہ بتاؤ یہ بچی ہے یا بچہ؟ تو صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے اس بوڑھے شخص سے پوچھا، اگر بچی ہوئی تو کیا کرو گے؟ تو وہ کہنے لگا، اگر بچہ ہوا تو میں اسے اپنے قبیلے کی شان بڑھاؤں گا، اور اگر بچی ہوئی تو میں اسے زندہ دفن کر دوں گا، اس لیے کہ میں اپنے داماد کے سامنے اپنی گردن جھکا نہیں سکتا، اس بچی کی وجہ سے آنے والی مصیبتوں کو میں جھیل نہیں سکتا۔ تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے اس بوڑھے شخص سے کہا کہ جا کے پتہ کرو کہ بچہ ہے یا بچی۔ تو جب وہ اندر گیا تو اس نے معلوم کیا وہ واقعی میں بچی پیدا ہوئی تھی۔ تو جب وہ باہر آیا تو اس نے بتایا کہ بچی پیدا ہوئی ہے۔ تو میں نے پھر اسے بوڑھے شخص سے پوچھا کہ بتاؤ کیا واقعی تو اسے دفن کر دے گا؟ تو کہتا ہاں میں دفن کر دوں گا۔ تو وہ صحابہ رسول کہتے ہیں کہ میں نے اس بوڑھے شخص سے کہا یہ بچی دفن نہ کر، یہ بچی مجھے دے دے۔ تو وہ بوڑھا شخص کہتا ہے کہ اگر میں تمہیں یہ بچی دے ہی دیتا ہوں تو مجھے اس کے بدلے میں کیا دے گا؟ تو وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا یہ جو 2 اونٹ ہیں تم رکھ لو، اور وہ بوڑھا شخص کہنے لگا نہیں، یہ تیسرا اونٹ جس پر تو بیٹھ کے آیا ہے یہ بھی لے لوں گا۔ تو وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے اس بوڑھے شخص سے کہا کہ میرے ساتھ ایک آدمی بھیجو، اپنا کوئی ایک آدمی بھیجو، وہ مجھے میرے گھر تک چھوڑ آتا ہے، وہ جو تیسرا اونٹ ہے وہ بھی واپس لے آئے۔ تو وہ صحابی رسول نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں وہ بچی جب گھر لے کر آیا تو میں نے اسے اپنی نوکرانی کو دیا، تو وہ نوکرانی اسے دودھ پلاتی، اسے کھلاتی پلاتی، اسے نہلاتی۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، وہ بچی میری چھاتی پر بیٹھ جاتی تھی، وہ میری داڑھی سے کھیلا کرتی تھی۔ یا رسول اللہ، اس کے بعد مجھے نیکی کا چسکا لگ گیا، میں پھر تلاش کرتا تھا کون کون سے قبیلے ہیں جو بچیوں کو زندہ دفن کرتے ہیں۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں 3 اونٹ دے کر ایک بچی لایا کرتا تھا، تو یا رسول اللہ اب تک میری حویلی میں 360 بچیاں پل رہی ہیں، تو یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ مجھے اس کا اجر ملے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی رسول کو اپنے سینے سے لگایا اور ان کا ماتھا چوما۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے تجھے یہی تو اجر عطا فرمایا ہے کہ تجھے دولت ایمانی عطا فرمائی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، یہ تو تیرا دنیا کا اجر ہے، اور بروز قیامت میں تجھ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ پاک تجھے قیامت والے دن خزانے کھول کر عطا فرمائے گا۔